الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت صحت کا ملنا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا عنوان صحت کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن ابھی جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے دو ساتھیوں نے فون کیا۔ ایک نے کہا مولانا دعا فرمائیں، ہم ہمارے گھر سے ایک کو کولار سے بنگلور لے کے جا رہے ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی آنے کے دوران ایک نے کہا مولانا دعا فرمائیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے 15 لاکھ روپیہ خرچ آئے گا، پھر بھی یہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، آج اس کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اپنی صحت برباد مت کرو، غلط چیزوں کے استعمال کرنے سے، غلط چیزوں کے پینے سے اپنی صحت، اپنی تندرستی برباد مت کرو، حفاظت کرو۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کا ملنا، یہ میرا عنوان ہے۔ اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں پر حکومت، زمینوں پر حکومت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی نے کسی کو آسمان بنایا، کسی کو چاند بنایا، سورج بنایا، کسی کو ستارے بنایا، کسی کو زمین بنایا، کسی کو پہاڑ بنایا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کوئی چیز پیدا کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے کہ آپ بتائیے میں اس کو جانور بناؤں یا پہاڑ بناؤں، آپ بتائیے میں اس کو پانی بناؤں یا انسان بناؤں۔ اللہ کوئی چیز بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا فرماتے ہیں۔
यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह जिसके हक में चाहते हैं उनको सिर्फ लड़कियां देते हैं। निकाह हो गया, पहली डिलीवरी लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की, सिर्फ लड़कियां देते हैं। दिल में तमन्ना आरज़ू होती है, मुझे लड़का चाहिए। अल्लाह ये चाहते हैं इनको सिर्फ लड़कियां होनी चाहिए। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह जिसको चाहते हैं सिर्फ लड़के, पहली डिलीवरी लड़का, फिर लड़का, फिर लड़का, 8 हो गए, 9 हो गए, सिर्फ लड़के। तमन्ना होती है कम अज कम मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह का फैसला होता है इनको सिर्फ लड़के मिलना चाहिए। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरे रब ने कुरान में 25वां पारा सूरत-उश-शूरा आखिर में अल्लाह ने तफसील के साथ बयान फरमाया, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह जिसके हक में चाहते हैं लड़के और लड़कियां दोनों देते हैं। 4 लड़कियां 3 लड़के, या 5 लड़के 6 लड़कियां, एक ही घर में मियां बीवी में अल्लाह दोनों नेमतों से नवाजा। एक ही घर में लड़के लड़कियां, ये अल्लाह ने दिया है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वयजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसके हक में चाहते हैं 5 बना देते हैं। 40 साल हो गया निकाह होकर, 60 साल हो गया निकाह होकर, आज तक एक औलाद नहीं, ना लड़का ना लड़की। दुआओं का एहतिमाम, और पता नहीं दरगाहों में जाने वाले दरगाहों में जाकर कब्रों का तवाफ करने वाले, कब्रों का तवाफ करने के बाद और पता नहीं हकीमों के पास, आमिलों के पास, सज्जादा नशीनों के पास, जादूगरों के पास, और पता नहीं नल्लूर जाकर वहां से रोटियां लेकर आने वाले, और पता नहीं क्या क्या अकीदा। मुझे औलाद मिल जाए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, ये अलग बात है। गलत तरीके पे जाने वाले गलत तरीके पर जाकर उनसे मांगते हैं औलाद औलाद औलाद।
لیکن زندگیاں گزر جاتے ہیں، اولاد کا نام و نشان نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندے صحیح طریقے سے میرے دربار میں آ، یا یہ کہ غلط طریقے سے غلط دربار میں جا، جو چاہے کر لے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے اندر اولاد پیدا نہیں کروں گا، زندگی بھر تجھے بانجھ بنا دوں گا۔ تو لاکھ محنت کر لے، لاکھ کوشش کر لے، تجھے اولاد ملنے والی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، اولاد نہ دینے والا اللہ۔ اللہ پر راضی رہیے۔ ہاں، اولاد اللہ سے مانگیے، غیروں کے دربار میں مت جائیے، اللہ سے مانگیے۔ کیا آپ کا یقین نبیوں پر نہیں؟ کیا آپ کا یقین قرآن پر نہیں؟ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، اٹھائیے قرآن مجید کا 3واں پارہ سورۃ آل عمران۔ میرے رب نے بیان فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، 16واں پارہ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نکاح ہوا، اولاد کا نام و نشان نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، کئی سال گزر گئے، اولاد کا نام و نشان نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ مجھے پاکیزہ نیک اولاد چاہیے، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، آپ جائیے قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں آپ ترجمہ پڑھیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال، جسم کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی، بڑھاپے میں آ گئے، یا اللہ پھر بھی تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، میرے رب آپ اپنے فضل سے ہمیں کوئی لڑکا دے دے، کوئی اولاد دے دے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے کہا، زکریا ہم آپ کو ایک لڑکا دیں گے، ان کا نام یحییٰ رکھو، یحییٰ رکھو، وہ بھی نبی ہوگا۔ نبی ہو کر اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکاح ہوا، اولاد کا نام و نشان نہیں، 1-2 سال نہیں، بڑھاپے میں چلے گئے، اولاد کا نام و نشان نہیں، لیکن اللہ سے مانگا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب
مجھے کوئی نیک اولاد دے دے، نیک لڑکا دے دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے کہا وبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک لڑکا حلم رکھنے والا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ نبیوں نے اولاد اللہ سے مانگا، آپ کی اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے کہیے یا اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے، اولاد اللہ سے مانگو، محنت بھی کرو، نکاح کرنے کے بعد محنت کرو۔ شادی شدہ سمجھ جائے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے مدینہ واپس آ رہے تھے اور صحابہ بھی واپس آ رہے تھے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹ پر سوار ہو کے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی مدینہ پہنچنا چاہ رہے تھے۔ جابر فرماتے ہیں میری اونٹ بڑی سست، بڑی کمزور، میں یہ چاہ رہا تھا مدینہ جلدی پہنچو۔ میں نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی اور سواری پہ سوار ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار میرے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر مدینہ جانے میں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرا ابھی ابھی جنگ میں جانے سے پہلے نکاح ہوا، میں نیا نیا دلہا اور وہ نئی نئی دلہن، میں یہ چاہتا ہوں مدینہ جلدی پہنچو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا جابر بتائیے آپ کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا سیبہ لڑکی سے نکاح کیا ہے؟ مطلب یہ ہے آپ کی بیوی کون سی ہے؟ کیا وہ عورت آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور سے نکاح نہیں ہوا؟ وہ خلا یا طلاق یا اس کا شوہر انتقال تو نہیں کر گیا؟ پہلی مرتبہ وہ عورت آپ کے نکاح میں آئی ہے تو وہ کنواری ہے، یا یہ کہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گیا یا خلا ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عورت بیوہ ہو گئی، بعد میں عدت گزری، آپ کے نکاح میں آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا بتائیے آپ کی بیوی کنواری ہے یا طیبہ ہے؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی طیبہ ہے، میرا نکاح میں آنے سے پہلے اس کا نکاح کسی اور سے ہوا، ختم ہو گیا، بعد میں میرے نکاح میں آئی ہے۔ میرا حال یہ سارے تفصیلات اپنی جگہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آخر میں فرمایا جابر جاؤ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور کہا الکیسا الکیسا، جاؤ محنت کرو، اللہ کوئی اولاد دے دے، چاہیے محنت کرو، اللہ کوئی اولاد دے دے۔ آپ سمجھ جائیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اولاد پیدا کرو، اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت
औलाद का मिलना बहुत बड़ी दौलत है। औलाद मिलती है, आंखों को सुकून, दिल को सुकून मिलता है। जिन घरों में औलाद नहीं, औलाद का नामो निशान नहीं, वो घर कब्रिस्तान जैसे वीरान नजर आते हैं। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां औलाद जिन घरों में पलते हैं, वो घरों का माहौल अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की तरफ से खैर उन घरों में नाजिल होते हैं। औलाद का मिलना बहुत बड़ी नेमत है। औलाद मिल जाए, एक हक ये है, औलाद का नाम सही रखो, औलाद का नाम अच्छा रखो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तदऊना यौमल क़ियामती बिअस्माइकुम, तुम जो नाम अपनी औलाद का रखोगे कल क़यामत के दिन उसी नाम से पुकारा जाएगा, पुकारा जाएगा। अच्छा नाम होगा, अच्छे नाम से पुकारा जाएगा। खराब नाम होगा, जो नाम रखोगे उन्हीं नाम से पुकारा जाएगा। वअस्माई आबाइकुम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारा नाम भी पुकारा जाएगा। औलाद के साथ उनके बाप का नाम भी पुकारा जाएगा। जैसे ज़ैद बिन उमर, दोनों का नाम, बेटे का नाम, बाप का नाम ज़ैद बिन उमर, इस तरह नाम लेके पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया, फासिनो अस्माइकुम, मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपनी औलाद का नाम खूबसूरत रखो, अच्छा रखो। एक रिवायत में, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साफ साफ बयान फरमाया, तुसम्मू बिअस्माइल अंबियाई, नबियों का नाम अपने बच्चों को रखा करो। घर में लड़का हुआ, इब्राहिम नाम रखो, मूसा नाम रखो, इसहाक नाम रखो। आदम नबियों का नाम अपनी औलाद का रखो। या ये कि सहाबा का नाम अपने बच्चों का नाम रखो, अबू बकर रखो, उमर रखो, अली रखो, उस्मान रखो, और तलहा और हसन, हसन हुसैन, सहाबा का नाम अपने बच्चों का नाम रखो। घरों में लड़कियां पैदा हो गई, बेहतरीन नाम, खूबसूरत नाम, जो हाजिरा, सारा, आयशा, फातिमा, कुलसूम, हजारों सहाबा की औरतों का नाम, सहाबा की बच्चियों का नाम, सहाबा की माओं का नाम जो खूबसूरत हैं, वो नाम अपने घरों में रखो। आज क्या हो रहा है, घर में लड़का या लड़की पैदा होते हैं, नाम नबियों का नहीं, नाम सहाबा का नहीं, गूगल में जाकर फुला फुला जगह जाकर तलाश करते हैं, मुझे ऐसा नाम चाहिए, यह नाम कोई और ना रखा हो। अजीब अंग्रेजी नाम रखने वाले, नए नए नाम रखने वाले, ऐसे नाम ना रखो। नाम के असरात बच्चों पर पड़ते हैं। नबियों के नाम, सहाबा के नाम अपनी औलाद पे रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लड़का पैदा हुआ मारिया तिब्बतिया से, आप अपने बच्चे का नाम सैयदुना इब्राहिम
علیہ السلام جو نبی کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ میرے بچے کا نام ابراہیم، بچپن ہی میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا، شروع میں لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام قاسم رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، الگ الگ نام رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچیاں پیدا ہوئی، خوبصورت آپ نے نام رکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ اولاد دے، لڑکے دے یا لڑکیاں دے، بہترین خوبصورت نام رکھو۔ معلوم نہیں، علماء سے سوال کرو، جاننے والوں سے سوال کرو، مجھے کون سا نام رکھنا چاہیے؟ یہ واسطو چھوڑو، گھر بنانے کا نمبر آئے، واسطو دیکھنے والوں، کچن روم کہاں رہنا، ہال کہاں رہنا، کمرہ کہاں رہنا، بیت الخلا کہاں رہنا، یہ واسطو دیکھ کر گھر بنانے والے، کارخانے بنانے والے، اسی طرح اولاد گھروں میں پیدا ہوتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے دن کون سا، مہینہ کون سا، تاریخ کون سی، وقت کون سا، یہ دیکھ کر نام رکھنے والوں، یہ چھوڑو، اولاد اللہ دے رہا ہے، نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر اولاد کا نام رکھنا چاہیے۔ غلط نام ہرگز مت رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کا نام غلط دیکھتے، آپ کہہ دیتے یہ نام اچھا نہیں، نام بدل دینا چاہیے۔ روایت میں آیا، بخاری میں، مسلم میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسموکہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا، میرا نام حزن ہے۔ حزن، حزن کہتے ہیں غم، مصیبت، سخت ترین زمین، بنجر زمین، اس کا معنی اور مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں نہیں، انتا سہل، آپ کا نام سہل ہے، آسانی، نرمی، یہ نام رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام غلط، سہل نام رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرے باپ نے جو نام رکھا وہی نام مجھے پسند ہے۔ ان کے گھرانے کے ایک فرد یہ کہتے ہیں، جب ان صاحب نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا نہیں نہیں، میرے باپ نے جو رکھا وہ نام مجھے پسند، ان کے کئی گھرانے میں، ان کی نسلوں میں اللہ غم، مصیبتوں، پریشانیوں کو نازل فرما دیا۔ نام غلط ہے، بدل دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، آپ اپنی لڑکی کا نام آسیہ رکھا۔ آسیہ عین سے، فرعون کی جو بیوی آسیہ وہ حمزہ سے ہے، اس کا معنی الگ، اور یہ عین سے اور صاد آتا ہے آسیہ۔ تو عمر نے اپنی بیٹی کا نام آسیہ رکھا۔ آسیہ کا معنی یہ گناہ کرنے والی، نافرمانی کرنے والی، بغاوت کرنے والی۔ حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے اپنی بیٹی کا نام آسیہ رکھا۔ گنہگار، نافرمان، بغاوت کرنے والی، ایمان لے کر آ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کیا،
آپ کی بیٹی کا نام کیا؟ عمر نے کہا آسیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں، نام بدلو، آپ اپنی بیٹی کا نام جمیلہ، جمیلہ نام رکھو، خوبصورت، حسین و جمیل آپ کی بیٹی کا نام آئندہ سے جمیلہ ہوگا۔ نام بدل دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جن کے گھروں میں اولاد لڑکے لڑکیاں جن کا نام غلط ہے، نام بدلاؤ۔ نبیوں کے نام پر یا صحابہ کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ جب اللہ آپ کو اولاد دے، لڑکے دے یا لڑکیاں دے، اپنی اولاد سے پیار کرو، محبت کرو، محبت کرو، ان کی عظمت کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا بچہ، اللہ کے نبی نے اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ مجلس میں اقرع بن حابس التمیمی ایک صحابی ہیں، بعد میں ایمان لے کر آئے، انہوں نے عرض کیا، یہ منظر دیکھ کر کہا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 10 لڑکے دیا ہے، میری اولاد 10 ہیں، لیکن آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، بوسہ نہیں دیا۔ میرے دل میں اولاد کی کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر بیان فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو اوروں پہ رحم نہ کرے، اوروں سے پیار نہ کرے، اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا، اللہ تم سے پیار نہیں کرے گا۔ جب تمہارے دلوں میں اپنی اولاد کا پیار نہیں، اپنی اولاد سے محبت نہیں، اللہ تم سے بھی محبت، تم سے بھی پیار نہیں کرے گا۔ اولاد سے پیار کرنا، اولاد سے محبت کرنا عبادت ہے، اولاد سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ ایک روایت میں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے یوں بیان فرمایا، أَوَأَمْلِكُ لَكَ إِذَا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، جب اللہ نے تیرے دل سے اولاد کی محبت ختم کر دیا، اولاد کی محبت چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دو، اللہ نے چھین لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج کتنے ماں باپ ایسے اپنی اولاد سے پیار نہیں، محبت نہیں، دیکھتے نہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے۔ نکاح ہو گیا، پہلی ڈلیوری، لڑکی پیدا ہو گئی، پھر دیکھو ان کا جینا، ان کا پھرنا، ان کے عزت سمجھتے ہیں ہاتھ میں مل گئی۔ ارے میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکیوں کی محبت دلوں میں نہیں، اولاد کی محبت دلوں میں نہیں۔ نہیں، ایسا مت کرو، اولاد سے پیار کرو، اولاد سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، آپ اٹھا لیے، فقبلہ وشمہ، حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے اور سونگنے لگے۔ ایک ہے پیار کرنا، ایک ہے سونگنا۔ خوشبو لگواتے ہیں، خوشبو کو سونگا جاتا ہے،
یہ محبت کی انتہا ہے۔ جب محبت دل میں آتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو چمٹ کے پیار کرنے لگتے ہیں۔ جب محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو چمٹ کر ان کا سر، ان کے بال سونگنے لگتے ہیں۔ گویا یہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، کبھی پیار کرنے لگے، کبھی سونگنے لگے۔ یہ محبت ہے۔ اولاد سے محبت کرو۔ اولاد کے لیے ماں باپ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاد نافرمان ہو گئی، ضدی ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، لوگ علماء سے اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں میری اولاد کا حال یہ، آپ دعا کریں، میری اولاد شرابی ہو گئی، میری اولاد فلاں ہو گئی، آپ دعا فرمائیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونے میں رتی برابر کوئی ڈوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ضرور ان کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک مظلوم، دوسرا مسافر، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے، ضدی ہو جائے، بیمار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کسی اور سے کہنا وہ آخری نمبر ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ آپ مصلی بچھائیے، نماز پڑھیے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے، اپنی اولاد کے حق میں آپ دعا کیجئے۔ آپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرے، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، مالدار بنا دے، اور حیا رکھنے والا بنا دے، متقی بنا دے۔ یا اللہ میری اولاد کو امام بنا دے، عالم بنا دے، ارے دیندار ڈاکٹر بنا دے، دیندار انجینئر بنا دے۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا بچہ، تمہاری اولاد کالجوں میں جانے والی، میڈیکلوں میں جانے والی، کاروبار کرنے والی، آپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ میری اولاد کالجوں، میڈیکلوں میں جانے والے، ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت یا اللہ تو کر دے، ان کے ایمان، ان کے اعمال، ان کے عقیدوں کی حفاظت یا اللہ تو کر دے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک بیان فرمایا، لا تدعوا علی اولادکم، میری امت کے لوگوں تم اپنی اولاد کے حق میں بددعا مت کرو، تم اپنی اولاد کے حق میں بددعا مت کرو۔ بچپنے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں، جب تمہاری اولاد
तुम्हारी बात सुनती नहीं, शरारत करने लगती है, नाफरमानी करने लगती है। बच्चे बच्चे होते हैं, बचपना होता है, जिद उनके अंदर होती है, शरारत करना उनके अंदर होता है, और सताना, तकलीफ देना उनके अंदर होता है। उनकी शरारतों और उनकी नाफरमानियों को देखकर कितने माँ बाप ऐसे हैं, अपनी औलाद के हक में बद्दुआ करते हैं, तेरे मुंह में कीड़े पड़ो, तू कब मर के जाएगा, तेरी जोरू भागो। ये वो जुमले सैकड़ों मर्तबा मैंने अपने कानों से सुना। माँ बाप अपनी औलाद के हक में ये जुमले इस्तेमाल करने वाले तुम अपनी आंखों से देखोगे। जब तुम्हारी औलाद के मुंह में कीड़े पड़ेंगे, जब ये बड़े होंगे, आम पारक का इस्तेमाल, हंस का इस्तेमाल, गुटखा का इस्तेमाल खा खा के कैंसर पड़ेगा। फिर देखो उनके चेहरों का हाल, उनके मुंह का हाल। ये मत सोचो इन्होंने गलत चीजों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले माँ बाप तुम्हारी बद्दुआ तुम्हारी औलाद को लगी, बाद में चलकर उन्होंने शराब का इस्तेमाल, खुला इस्तेमाल किया। सबसे पहले तुम्हारी बद्दुआ, जब तुमने बद्दुआ किया, बच्चों की शरारत को देखकर तेरी जोरों भागो। फिर क्या हुआ? तुम्हारी औलाद बड़ी हुई, निकाह हुआ, तुमने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी औलाद की बीवियां घरों से भागने लगी। तुम कहते हो वो औरत हयादार नहीं थी, पाक दामन नहीं थी। अरे सबसे पहले तुम्हारी बद्दुआ तुम्हारे बच्चों के हक में लगी। उनके बचपने में तुमने कहा था तुम्हारी जोरू भागो, बाद में चल के भागने वाली बनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, अपनी औलाद के हक में बद्दुआ मत करो। पता नहीं कौन सा लम्हा, कौन सा वक्त कबूलियत का आ जाए। तुम्हारी बद्दुआ तुम्हारी औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमा ले। दुआओं का एहतिमाम करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाया, अक्रिमो औलादकुम, तुम अपनी औलाद का इकराम करो, औलाद की इज्जत करो, औलाद की कदर करो। तुमने बचपने में अपनी औलाद का इकराम नहीं किया, इज्जत नहीं किया। हाँ, बाप को हक है अरे बोलना, चारे बोलना, बाप का हक है, बोल सकता है। इकराम ये है, माँ बाप अपनी औलाद से कहें, आइए जाइए, मोहब्बत से बात करो, अदब से बात करो। तुम्हारे बोल से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे जुमलों से औलाद की इस्लाह होगी, औलाद की तरबियत होगी। कितने शोर ऐसे जो अपनी बीवियों से कहते हैं, आगे जागे, ये जुमले छोड़ो, कहो आइए, ये करो वो करो, मोहब्बत से बात करो, अदब से बात करो, अजमत से बात करो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाया, औलाद का इकराम करो, औलाद की इज्जत करो। इब्ने मादा में रिवायत है, आखिर में फरमाया, वअहसिनु अद्दबहुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, खूबसूरत अदब सिखाओ। ये अदब सिखाने के ये मदारिस, ये मकातिब, ये मसाजिद का माहौल कायम किया जाता है। मदारिस से अपना ताल्लुक, मकातिब से अपना ताल्लुक पैदा करो। अपनी औलाद को मदरसों के हवाले, अपनी औलाद को मकतबों के हवाले करो। यहाँ कुरान सीखे, नमाज सीखे, तुम्हारा अदब सीखे, तुम्हारी इज्जत सीखे। मदरसों में
مکتبوں میں انسان بنایا جاتا ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، الحمدللہ ہر مسجد میں مکتب کا ماحول، مدرسوں کا ماحول، اپنی اولاد کو مکتبوں مدرسوں کے حوالے کرو۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ ہماری مسجد میں بھی مکتب کھولے گا، مکتب میں لے کر آؤ، بچوں کو جماؤ۔ اب یہ مت دیکھو اسکولوں کی رضا آ گئی، اب 1.5 مہینہ 2 مہینے 1 مہینہ دیکھو نانی نانا وہ ماما وہ خالہ یہاں وہاں بھیج کر اطمینان سے رہ جانے والوں، بچوں کا وقت ضائع مت کرو، بچوں کا وقت تباہ مت کرو۔ 2 مہینے ضائع ہو جاتے ہیں، 1.5 مہینہ یہاں بھیجا وہاں بھیجا، 1.5 مہینہ برباد تباہ مت کرو۔ مسجدوں کے حوالے کرو، مکتبوں کے حوالے کرو۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا مکتب شروع ہوگا، یہاں بھی بچوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو جمع کرو۔ انشاءاللہ اولاد کے حقوق کے بارے میں آئندہ جمعہ آپ سے عرض کروں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو لگاؤ، یہ مال کے لگانے سے میری اولاد کے اندر دینداری آئے، تقوی آئے، شرم و حیا آئے، وہ نمازی بنے۔ یہ جذبے لے کر مال لگاؤ، مال لگاؤ، فلسطین آزاد ہو، مسجد اقصی آزاد ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمارا مال مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے دین کے لیے قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔